اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، اس میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، انسانیت کو سب سے اعلیٰ تخلیق اور شاہکار قرار دیا، اور زندگی اور موت کو انسانوں کی آزمائش کے لیے اس نے پیدا کیا، اور انسان کی پوری زندگی اس نے بطور آزمائش بنائی، تاکہ وہ پرکھے کہ اس دنیا میں جو وہ اعمال کر رہا ہے وہ کیسے ہیں، اور اس کے اعمال کے مطابق اس کو جزا اور سزا کے لیے مقرر کیا جائے۔ یہ زندگی چل رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اپنا جو ہے کام کر رہے ہیں، جانے والے جا رہے ہیں، نئے آنے والے اس دنیا میں آ رہے ہیں، اور کن فیکون کے تحت رب کائنات کی یہ تخلیق مزید وسعت اختیار کر رہی ہے۔ ایک دن آئے گا کہ یہ سب ختم ہو جائے گا، یہ سسٹم نیست و نابود ہو جائے گا۔ دنیا کا یہ نظام جو چل رہا ہے، زمین کا نظام، آسمانوں کا نظام، اجرام فلکیات، دن و رات کا نمودار ہونا، سورج کی گردش، چاند کا نکلنا، یہ بارشیں، یہ سمندروں کا اپنی جگہ ٹھہرے رہنا، یہ سب کا سب ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ سسٹم سارا ڈسمس ہو جائے گا، حکم الہی ہوگا، اور وہ دن قیامت کا دن ہوگا جس کی سختیوں اور ہلاکیوں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی منظر کشی فرمائی ہے۔ وہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، 50,000 سال کے برابر، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور لوگ اپنی قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے تو میدان محشر کی طرف چل پڑیں گے، میدان محشر کی طرف چل پڑیں گے۔ 50,000 سال کا وہ دن قیامت کا جب ہوگا، اس وقت ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے دنیا میں جو یہ دن گزارے یہ کتنے مختصر تھے، یہ کتنے شارٹ تھے، لیکن اس وقت پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور وہی 50,000 سال کا دن اللہ کے نیک بندوں کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ ان قیامت کی سختیوں میں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، چند لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے، جس میں سے ایک کا ذکر میں نے پچھلے جمعے کیا تھا، کچھ سے 2 جمعے پہلے، آداب مسجد کے ٹاپک پر، کہ وہ لوگ جن کے دل مسجد سے اٹکے رہے نماز کے انتظار میں، وہ لوگ جو مسجد کے کاموں میں لگے رہے، مسجد کی ڈیولپمنٹ یا کسی اور کام کے لیے، مسجد کی خدمت کے لیے، مسجد میں اذان دینے کے لیے، مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے، مسجد کا دروازہ کھلنے کے انتظار میں رہے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، کسی بھی حوالے سے جن کے دل مسجد سے اٹکے رہے، اللہ کے اس گھر کے ساتھ وابستہ رہے، اللہ کی لو ان کے دلوں میں جلتی رہے، تو وہ جو ہے کل بروز قیامت عرش الہی کے اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے۔ تو ان میں سے ایک کا ذکر کیا تھا، اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ پوری حدیث انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ حدیث پاک میں او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی چیز جو بیان فرمائی کہ ان لوگوں میں سے عادل حکمراں جو زمین پر اپنی حاکمیت کے ماتحت نظام عدل قائم کرے گا، انصاف کا بول بالا جو کرے گا، انصاف نافذ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ عادل حکمراں۔ انصاف بہت بڑی چیز ہے، انصاف بہت بڑی چیز ہے، ایک نظام کا ایک حصہ ہے، اسلامک نظام کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے اس پورے نظام، پورے کائنات پر غور کرے، سارا سسٹم نظام عدل کے تحت چل رہا ہے، نظام عدل کے تحت۔ عدل معنی برابری، جس کا جو مقام ہے اس کو مقام دیا جائے، جس کا جو حصہ ہے اس کو وہ حصہ دیا جائے۔ سورج اگر اپنی گردش تبدیل کر دے تو یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔
ریل کی پٹری جس طرح اپنے راستے سے ہٹ جائے تو وہ تباہی مچائے گی، ایکسیڈنٹ ہوگا، نقصانات ہوں گے۔ جب تک چل رہی ہے تو عدل کے ساتھ چل رہی ہے۔ اسی طرح اس کائنات کے اندر ہر چیز نظام عدل کے تحت قائم ہوتا ہے، اور اگر یہ ہٹ جائے گا تو سارا سسٹم ہل جائے گا۔ یہ ہزاروں لاکھوں ستارے، انگنت ستارے، یہ خاص محور خاص مدار میں گردش کر رہے ہیں، ان کے روٹس ہیں، ان کی موومنٹ ہوتی ہے، اور یہ لاکھوں کروڑوں ستارے آپس میں ٹکراتے نہیں، اس لیے کہ اپنے روٹس پر نظام عدل کے تحت چل رہے ہیں۔ اسی طرح اس روئے زمین پر اس کائنات میں اللہ کا نظام عدل قائم ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس نے انسانیت کا جو ایک نظام قائم کیا ہے زمین پر، ان کے درمیان بھی نظام عدل ہو۔ اور جب نظام عدل سے انسان ہٹتا ہے، اس کا اختیار انسان کے ہاتھ میں دیا کہ وہ قائم کرے نظام عدل کو، اپنے درمیان وہ قائم کریں، اور جو قائم کرے گا اس کے لیے بشارت ہے۔ اور نظام عدل سے جو ہٹ گیا تو وہ قوم تباہی بربادی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ظلم کا نظام جو ہے وہ چل جاتا ہے، کفر کا نظام چل جاتا ہے، لیکن بے انصافی کا نظام نہیں چلتا۔ ہم کتنے اسلامک کیوں نہ ہو جائیں، لیکن جب تک اسلامک ممالک میں انصاف قائم نہیں ہوگا، عدل قائم نہیں ہوگا، تو حالات تبدیل نہیں ہوں گے، حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ اور جو بھی حاکم نظام عدل قائم کرے گا، اس کی کوشش کرے گا اس کے نفاذ کے لیے، تو وہ اس حدیث کی روشنی میں کل بروز قیامت، جب قیامت کی سختیوں پر لوگ جو ہے سختیوں سے گزر رہے ہوں گے اپنے اعمال کے مطابق، وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا، اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوگا۔ اسی طرح حضور پنور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات ارشاد فرمائی کہ وہ نوجوان جس نے جوانی میں خوب عبادت کی ہو، جس کی جوانی عبادت میں گزری ہو، جس کی جوانی اللہ کی بندگی میں گزری ہو، اور وہ جوانی اللہ کی عبادت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارتا رہا ہو، اگرچہ گناہ ہو جاتے ہیں، اگرچہ بشری تقاضے کے تحت، انسانی کمزوریوں کے تحت اونچ نیچ آتی ہے، نشیب و فراز آتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی بندگی میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی جوانی کا پورا عرصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں گزر جاتا ہے۔ یہ وہ ٹائم ہے جس میں گناہ کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے، خطرات زیادہ بڑھ جاتے ہیں، دنیا کی طلب بڑھ جاتی ہے، دنیا کی روشنیوں کی چکا چون اس کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنا قدم اٹھاتا ہے تو رب تعالیٰ کی طرف دیکھتا ہے، اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تو رب تعالیٰ کی طرف دیکھتا ہے، وہ اللہ کی عبادتوں میں اپنی جوانی گزارتا ہے، اس کی زندگی کے معاملات اللہ اور اس کے رسول کی رضا، اس کی اطاعت کے لیے گزر رہے ہوتے ہیں، اور اس حال میں اس کی جوانی گزر جاتی ہے۔ وہ جوان، خوش نصیب جوان کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا، اس قیامت کی سختیوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ جوانی جو ہے نا بڑی دیوانی ہوتی ہے، گناہ کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے، اور یہی وہ عمر کا وہ حصہ ہے جس میں انسان اپنے آپ کو محفوظ کرے، اپنے آپ کو بچائے۔ اسی طرح تیسرے وہ فرمایا وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہے، اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ چوتھی چیز ارشاد فرمائی وہ دو افراد جن کی محبت اللہ کے لیے ہو، جب وہ ملیں تو اللہ کے لیے ملیں، جب وہ جدا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جدا ہوں، ان کی محبت بھی اللہ کے لیے ہو، ان کی نفرت بھی اللہ کے لیے ہو، ان کی محبت بھی اللہ کے لیے ہو، ان کا آپس میں بغض بھی اللہ کے لیے ہو، بغض سے مراد نفرت، یعنی ان کا ملنا اللہ کے لیے ہو، ان کی جدائی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہو۔ بہت ساری احادیث ہیں اس معاملے میں، جب دو افراد آپس میں ملتے ہیں۔ ایک بڑی چیز بتاتا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا، جب دو افراد آپس میں کمٹمنٹ کرتے ہیں نا، چاہے وہ میاں بیوی کی صورت میں ہو، ایک عقد ہوتا ہے، چاہے وہ بہن بھائی کی صورت میں ہو، یہ رشتے کا کمٹمنٹ ہے، چاہے وہ کسی اور رشتے کی صورت میں ہو، چاہے وہ کاروباری معاملات کی صورت میں ہو، چاہے وہ علمی طلباء کی صورت میں ہو، استاد شاگرد کی صورت میں ہو، جب دو افراد آپس میں ملتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ ان میں تیسرا میں ہوتا ہوں۔ کب؟ جب تک ان کی نیتیں اچھی رہیں، جب تک ان کا ملنا میرے لیے ہو، ان کے درمیان میں ہوتا ہوں۔ لیکن جب
ان دونوں میں سے کوئی ایک کمٹمنٹ کے خلاف جاتا ہے، جو ان کے درمیان کمٹمنٹ ہوئی ہے، نیت میں فطور آتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، پھر تیسرا شیطان آ جاتا ہے، پھر تیسرا شیطان آ جاتا ہے، اور جب شیطان آتا ہے تو وہ اپنا کام کر گزرتا ہے۔ تو دو افراد کا آپس میں ملنا اللہ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، ان کا جدا ہونا بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو، ان کی دوستی، ان کی دشمنی، ان کا پیار، ان کی محبت، ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوگا، ان کا آپس میں جدا ہونا بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بروز قیامت وہ افراد اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے، قیامت کی سختیوں سے محفوظ رہیں گے، قیامت کی سختیوں سے محفوظ رہیں گے۔ پانچویں چیز ارشاد فرمائی، وہ دو مرد عورت جو ایک دوسرے کے ساتھ گناہ کرنے پر قادر ہوں، یعنی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، یا ان کے پاس اختیارات ہوں کہ ان کو کسی کو حساب نہیں دینا ہے اس چیز کا، گناہ پر قادر ہوں، گناہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے گناہ سے باز آ جائے۔ کس کے خوف سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے گناہ کرنے سے باز آ جائیں، تو وہ اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے۔ کتنی بڑی بشارت ہے یہ معمولی سی 2 منٹ کی لذت جو انسان کو بہت بڑے گناہ میں نہ صرف مبتلا کرتی ہے بلکہ اس کے ضمیر کو داغدار کر دیتی ہے، اس کے ضمیر کو داغدار کر دیتی ہے، اس کے دامن کو داغدار کر دیتی ہے، ایک بہت بڑا ٹھپا لگ جاتا ہے اس کے اوپر، اگرچہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو لیکن اس کا ضمیر اس کو اندر سے جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے کہ تو بہت بڑا گناہ گار ہو چکا۔ یہ صرف چند منٹ کی خوشی یا لذت ہوتی ہے، لیکن انسان اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، اسی وقت وہ یہ سوچ لے کہ اس چند منٹ کی لذت کے لیے میں کیوں یہ کام کروں، میرا رب مجھے دیکھ رہا، میں کروں گا تو مجھے دیکھ رہا، اور اللہ کے خوف سے وہ اس گناہ سے باز رہتا ہے، دور رہتا ہے، تو کل بروز قیامت وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ ایک حاکم وقت، یہ وہ دور ہے کہ جب علم کا دورہ تھا اور حکما کے دربار میں علماء صلحہ بھی حاضری دیا کرتے تھے، اور عام طور پہ جو ہے طلاق معلقہ دی جاتی تھی، بس حاکم وقت نے، اسلامی حاکم وقت نے رات کے وقت میں اپنی بیوی سے بحث مباحثے میں بس یہ جملہ اس کے منہ سے نکل گیا کہ اگر میں جنتی نہیں ہوں تو میں تجھے 3 طلاقیں۔ ملکہ تو ملکہ ہے نا، ملکہ تو ملکہ ہے، اگرچہ وہ بادشاہ وقت کی بیوی ہے، لیکن یہ رشتہ ایسا ہوتا ہے، انسان جتنا بھی بڑا بن جائے وہ رشتہ میاں بیوی کا ہی رشتہ رہتا ہے۔ بس اس نے غصے میں آ کے کہہ دی، کسی بحث مباحثے میں آ کے یہ بات اس کی زبان سے نکل گئی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے سے بڑی محبت بھی کرتے تھے، اب دونوں پچھتانے لگے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر میں جنتی نہیں ہوں تو تجھے 3 طلاق۔ اب طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، پوری رات بے چینی میں گزری، اور صبح ہوتے ہی اسلامی حاکم وقت نے جو ہے، مسلمان حاکم وقت نے اس وقت کے علماء کو مدعو کر لیا کہ مجھے فتویٰ چاہیے، اور میری راتیں بڑی بے چینی کی، میری رات بڑی بے چینی کے ساتھ گزری ہے، کیا معاملہ ہے، فتویٰ کیا ہے؟ استفتاء پیش کیا گیا، سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ کیسے پتہ چلے کہ بادشاہ جنتی ہے، کیسے معلوم ہوا کہ بادشاہ جنتی ہے، اور اگر وہ جہنمی ہوا تو اس کو طلاق ہوگی۔ فیصلہ تو کل بروز قیامت ہونا ہے۔ اب اس دنیا میں یہ میاں بیوی ایک ساتھ رہیں کہ نہیں رہیں، اب یہ بہت بڑا معمہ، بہت بڑا سوال بن گیا۔ علماء آپس میں گفت سنید کر رہے ہیں، آپس میں مشاورت کر رہے ہیں، مسئلے کا حل نہیں نکل رہا۔ ایک دن گزر گیا، بادشاہ کی بے چینی اور زیادہ بڑھ گئی، 2 دن گزر گیا، یہاں تک کہ اس وقت کے علماء نے جمع ہو کے کہا کہ بادشاہ سلامت، معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا، سلجھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ تو مشورہ دیا گیا کہ اس وقت اس ملک کے اندر ایک نوجوان عالم دین موجود ہے،
جس کا بڑا دور دورہ ہے، بڑا شور ہے، لوگ اس کی علمیت کے قائل ہیں، اس کو بلا کے اس سے سوال کیا جائے۔ بس اس شخص کو بلایا گیا، وہ نوجوان عالم دین، جب اس سے سوال کیا گیا تو اس نے بادشاہ سے دوسرا سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں مجھے کہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا کوئی وقت گزرا کہ آپ اس زنا کے کام پر قادر ہوں؟ ظاہر بادشاہ ہے کوئی روکنے والا، اتھارٹی پاور اس کے ہاتھ میں ہے کوئی روکنے والا، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس طرح جو مالدار ہوتے ہیں، جن کے پاس اتھارٹی پاورز ہوتے ہیں، جن کے ماتحت سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو ساری کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اور بہت سارے معاملات میں وہ ماتحت کو مجبور بھی کر لیتے ہیں، رکاوٹیں نہیں ہوتی۔ اس کو معلوم ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، مجھ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، ساری قوتیں، ساری پاور موجود ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ تو بادشاہ وقت ہے۔ تو امام جو ہے اس وقت کے امام نے وہی سوال کیا اس نوجوان عالم دین نے، کیا کبھی ایسا وقت آیا؟ تو اس نے اپنے ماضی کو کھنگالا تو کہا کہ ہاں، میری ایک خادمہ تھی، میری ایک خادمہ تھی جو انتہائی حسین و جمیل تھی، میں نے اس سے اپنے دل کا اظہار کیا اور وہ مجبوراً اس کام کے لیے تیار بھی ہو گئی، لیکن عین موقع پر اس نے مجھے میری توجہ دلائی کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ خوف خدا والی تھی اور مجھ پر کب کبھی طاری ہوئی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، میں اس کی ٹانگوں کے درمیان میں تھا، لیکن مجھ پر اللہ کا خوف طاری ہوا اور میں اس کام سے باز آ گیا، میں دور کھڑا ہو گیا اس سے۔ تو اس وقت کے امام نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ وہ شخص جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہوا خوف کے ساتھ، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ، اور اپنی نفسانی خواہشات کو روک لیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ فتویٰ مل گیا۔ وہ اپنے وقت کے امام شافعی تھے۔ عالم دین کون تھے؟ امام شافعی، نوجوان تھے، ینگ، اور اس نوجوانی میں ان کی علمیت کا دور دورہ بہت شہرا تھا۔ تو جب یہ فتویٰ ملا سارے علماء مطمئن ہو گئے۔ تو یہ اتنی بڑی بشارت ہے اس میں، اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ اگر وہ بچ جائے تو کل بروز قیامت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے ہوگا، قیامت کی سختیوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تو اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوگا۔ لہٰذا میں توجہ دلانا چاہوں گا اس بات کی طرف، بہت سارے ہمارے معاشرے کی مائیں بہنیں گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوتی ہیں، فیکٹریوں میں کام کرنے پر مجبور ہوتی ہیں، جاب کرنے پر مجبور ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں کے ماتحت ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، سب نظروں کے سامنے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں۔ خدا را اللہ کا خوف کریں ان خواتین کو، ایک تو وہ بہت مجبور ہو کے گھر سے نکلی ہیں، کسی اور کام کے لیے انہیں مجبور نہ کیا جائے، اور ساری قوت اختیار ہونے کے باوجود یہ رحمت کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے۔ بچیں ان چیزوں سے، ورنہ فقر و تنگ دستی جب آئے گی تو کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ زنا فقر کی طرف لے کر جاتا ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں مالیت کی دولت پڑی کی پڑی رہ جائے گی، لیکن انسان سب کا محتاج ہو جاتا ہے، اس مال کا بھی محتاج ہوتا ہے، اولاد کا بھی محتاج ہو جاتا ہے۔ جی، زنا سے فقر آتا ہے، تنگ دستی آتی ہے۔ اور ساتویں چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جو شخص تنہائی میں اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ دنیا کی طلب میں، دنیا کی مصروفیات میں ہم اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم پیچھے کیا چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے پاس اب ٹائم کتنا بچا ہے۔ جب وہ زندگی کی چڑھائیاں چڑھتا ہے، طاقت، دولت، سطوت، ہر چیز حاصل کرتا چلا جاتا ہے، اس کے بعد جب اس کے ڈھلان پر اترنے کا وقت آتا ہے تو کسی کو احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، 40 سال کی عمر میں انسان ڈھلان کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، کھیتی پک کر ایک ٹائم تک کٹنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ ذہن بنا لے کہ کٹنے کا وقت قریب آ رہا ہے، کٹنے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ دنیا کی مصروفیات اپنی جگہ، ضروریات اپنی جگہ، جائز کمائیاں جہاں تک ہو سکے کمائیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ زندگی لیمیٹڈ ہے، زندگی لیمیٹڈ ہے، اور اس کمائی کے چکر میں دنیا کی طلب میں حرام کی طرف نہ چلے جائیں کہ یہی اولاد کل کو ان دولت تمہارے جانے کے بعد اس دولت کے لیے
اس سرمایے کے لیے، اس پراپرٹی کے لیے لڑائیاں کرتی پھرے گی، اور حساب تمہیں دینا ہوگا، حساب تمہیں دینا ہوگا۔ لہٰذا اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے، زندگی کے کسی بھی حصے میں رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہے، دل میں نرمی ہو، بعض دفعہ دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، رب تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں ہوتی، عبادت کی طرف میلان نہیں ہوتا، رونا بھی نہیں آتا، جب دل سخت ہو جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بھی جاری نہیں ہوتے۔ لہٰذا نماز کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ رات کی تنہائیوں میں کوئی وقت ایسا نکالیں انسان کہ صرف وہ ہو اور اس کا رب ہو، وہ جو پڑھ رہا ہو نماز میں وہ رب سے کلام کر رہا، وہ جو کہہ رہا ہو دعاؤں میں وہ اللہ سے ہم کلام ہو رہا، اور اس کی یاد میں اور گناہوں کو یاد کرنے میں بس آنسو کے چند قطرے گریں تو انشاءاللہ یہی آنسو کے قطرے اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گے، یہی آنسو کے قطرے اس کے لیے بہت بڑی بخشش کا سامان ہوں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، جی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رات کی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، خوش نصیب ہیں، یہ توفیق والے بندے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو توفیق عطا فرماتا ہے۔ لیکن انسان جب دنیا سے تھک جائے تو رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، وہ جب بھی پلٹ کے آئے گا اللہ کی رحمت اسے لپک لیتی ہے، اللہ کی رحمت بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک زرہ بڑھتا ہوں، وہ میرے پاس چل کر آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہر گناہ گار کے لیے ہمہ وقت کھلا ہوا، جب تک اس زندگی کی سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب موقع ملے زندگی کے کسی بھی حصے میں اللہ کی طرف رجوع کریں تو انشاءاللہ یہ ساری بشارتیں ہمارے لیے ہیں، ہر مومن کے لیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔